آداب، ویلکم ٹو مینگو لاؤنج. میں اور مسعود آج پھر فیض کی کچھ اور نظموں کے ساتھ حاضر ہیں. السلام علیکم مسعود. السلام علیکم. مسعود، آج ہم سوچ رہے تھے کہ ہم فیض کی جلاوطنی کی شاعری کے متعلق کچھ بات کریں. آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے فیض کی جیل کی شاعری پہ تو ایک پروگرام کیا تھا. جس طرح فیض کے جیل کے تجربات نے فیض کی زندگی پہ بہت اثر ڈالا، اسی طرح ان کی جو جلاوطنی کے ایکسپیرینسز سے ان کی شاعری میں اس کی ایک بڑی گہری چھاپ دکھائی دیتی ہے. سو میرا خیال ہے آج ہم اگر اس اینگل کو پہ فوکس کریں اور ان کی جلاوطنی کی شاعری پہ تھوڑی گپ شپ ماریں، زبردست. تو میرا خیال ہے کہ ایک فیض کو سمجھنے میں اور تھوڑی آسانی ہوگی. عامر، جتنا ان کا وقت گزرا جیل میں، ایک تو جیل میں اتنا وقت گزرا اور دوسرا پاکستان سے باہر اپنے ملک سے باہر، وہ ان کا وہ مصرع ہے نا، جو کوئے یار سے نکلے تو سوئے دار چلے. ہاں، تو ایکچولی ایک چیز یہ جو جلاوطنی مطلب ایگزائل، مطلب دیس نکالا. جب آپ محبت، امن، انسان دوستی کی بات کریں گے تو اہل حکم کی نظروں میں کھٹکیں گے تو صحیح، اور جب اہل اقتدار جو ہوں وہ غاصب بھی ہوں تو انہیں فیض جیسے بندے سے بہت ڈر لگے گا. حالانکہ نہ اس کے پاس بندوق تھی، نہ اس کے پاس کوئی تلوار تھی، نہ ہی کوئی آرمی، رہ دے کے ایک قلم اور ایک کاغذ تھا. لیکن کہیں فیض صاحب کا اتنا ڈر تھا غاصب حکمرانوں کو پاکستان میں، ڈکٹیٹرز کو، کہ خاص طور پہ مارشل لاء کے زمانے میں فیض کے لیے پاکستان کی زمین کو تنگ کر دیا جاتا تھا، اور ان کے پاس دو ہی رستے تھے، یا تو وہ جیل چلے جائیں یا پھر ایگزائل میں چلے جائیں. وہ ان کا مصرع ہے نا، تنہا پس زندہ کبھی رسوا سر بازار. اس راہ پہ جو سب پہ گزرتی ہے وہ گزری، تنہا پس زندہ کبھی رسوا سر بازار. تو آج جو ایک ایگزائل کی شاعری ہے، خاص طور پہ جو میں سمجھتا ہوں کہ جو ان کا آخری ایگزائل جب ضیاء الحق کے ماشاء اللہ کے بعد انہیں ملک چھوڑنا پڑا، تو وہ اس وقت فیض عمر کے آخری حصے میں تھے، اور شاید اس نے فیض کی کو کافی جھنجھوڑ کے رکھا، کیونکہ ان کی بہت سی نظموں سے لگتا ہے کہ اب ان میں ہمت کچھ کم تھی، اور شاید انہوں نے اس ایگزائل کو بہت دل سے لگا لیا. اور اس ایگزائل میں فیض لنڈن میں رہے، نیو یارک میں رہے، اور پھر بہت عرصہ انہوں نے بیروت میں گزارا، جہاں پی ایل او کا ایک رسالہ نکلتا تھا، لوٹس. تو فیض اس کے ایڈیٹر تھے، اور فیض نے باقاعدہ بیروت میں جو جنگ تھی اس جنگ میں بالکل راکٹ اور بموں کے درمیان رہ کے وقت گزارا. اور فیض نے اپنی انسان دوستی اور آزادی کا جو ان کا مشن تھا وہ صرف پاکستان تک محدود نہیں تھا. وہ فیض کو اسی لیے آپ ان کو کسی خاص ملک کے ساتھ ایسوسیٹ نہیں کر سکتے. صحیح. اور یہی بات شاید اہل اقتدار کو فیض کی شاید پسند نہیں تھی. سو جو آج میں نے دو نظمیں جو میرے ذہن میں آ رہی ہیں وہ ان پہ بات کریں گے. بڑی چھوٹی چھوٹی نظمیں ہیں، اور بڑی یعنی اس میں کوئی اتنا مشکل لفظ بھی نہیں ہے، لیکن ان میں ڈیپتھ اتنی ہے کہ کوئی بھی بندہ جو ملک سے باہر ایگزائل میں رہ رہا ہو یا اپنی مرضی سے بھی رہ رہا ہو، وہ ان سے امپریس ہوئے بغیر رہ نہیں سکتا. تو یہ پہلی نظم ہے، دل من مسافر من. اس کا اردو میں ترجمہ یہ ہوگا، میرے دل میرے مسافر. تو اس کو پہلے پڑھتے ہیں اور پھر اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. بالکل ٹھیک. میرے دل میرے مسافر، ہوا پھر سے حکم صادر، کہ وطن بدر ہوں ہم تم، دیں گلی گلی صدائیں، کرے رخ نگر نگر کا، کہ سراغ کوئی پائیں کسی یار نامہ بر کا. ہر ایک اجنبی سے پوچھیں جو پتہ تھا اپنے گھر کا، سرے کوئے ناشنایا ہمیں دن سے رات کرنا، کبھی اس سے بات کرنا کبھی اس سے بات کرنا. تمہیں کیا کہوں کہ کیا ہے شب غم بری بلا ہے، ہمیں یہ بھی تھا غنیمت جو کوئی شمار ہوتا، ہمیں کیا برا تھا مرنا اگر ایک بار ہوتا. بہت خوبصورت،
بہت خوبصورت. تو اس نظم کا جو اینڈ ہے وہ غالب کے ایک مصرے سے مستعار لیا ہے. فیض صاحب غالب کے بہت بڑے عاشق تھے, بلکہ فیض کی جو پہلی کتاب ہے نقش فریادی, وہ دیوان غالب کے پہلے شعر سے اس کا ٹائٹل لیا گیا. نقش فریادی ہے کس کی شوخی تحریر کا. بالکل. تو فیض صاحب نے اس نظم کا جو آخری اینڈ ہے وہ غالب نے کہا تھا کہ مجھے کیا برا تھا مرنا اگر ایک بار ہوتا. فیض ہمیشہ ہمیں کا صیغہ استعمال کرتے تھے, وہ مجھے کبھی نہیں کہتے تھے. سو انہوں نے اس کو تھوڑا امینڈ کیا اور اس کا اینڈ کیا ہمیں کیا برا تھا مرنا اگر ایک بار ہوتا. تو مسعود ذرا آپ اس کو. یار ایکچولی یہ ورڈ اس میں جو ہیں آسان نظم ہے, سمپل لکھی ہوئی, آسان لکھی ہوئی, تو اس میں اتنے مشکل لفظ تو نہیں ہیں, لیکن ہم اس کے تھرو جاتے ہیں. لیکن جو ایکچولی جو پوری نظم کا جو فلیور ہے, جو اس کا امپیکٹ ہے, وہ آتا ہے پڑھنے میں. میرے دل میرے مسافر ہوا پھر سے حکم صادر کہ وطن بدر ہوں ہم تم. وطن بدر کا مطلب اپنے ملک کو چھوڑ کے جائیں. انٹرسٹنگلی انہوں نے کہا ہے کہ ہوا پھر سے حکم صادر. یہ نہیں کہا کہ میں جا رہا ہوں خود سے لے کے باہر جانے کے شوق میں باہر جا رہا ہوں. حکم ملا ہے کہ اب تم دیس نکالا, زمین تنگ کر دی گئی ہے, تمہیں ہم دیس نکالے کا حکم دے رہے ہیں. کہ وطن بدر ہوں ہم تم دیں گلی گلی صدائیں. گلی گلی صدائیں جو ہے وہ دیتا ہے پردیسی. ہاں, دیں گلی گلی صدائیں کریں رخ نگر نگر کا کہ سراغ کوئی پائیں کسے یار نامہ بھر کا. اچھا, یہ تھوڑا سا لوگوں کو نامہ بر کو ایکسپلین کر دیں اگر آپ. کہیے. کہ نامہ بر کہ مجھے کوئی کو میرا پیغام پہنچانے والا تو کوئی مل جائے جو میں اپنے وطن کو پیغام پہنچا سکوں. اور میں تو گلی گلی سے یہاں مراد فیض تو ملک ملک در بدر پھرتے رہے. اور یہ نظم جو ہے فیض نے 1978 میں لنڈن میں لکھی تھی, اور یہ ماشاء اللہ جو ضیاء الحق کا ماشاء اللہ تھا, اس کے بعد جب فیض کو ملک بدر ہونا پڑا تو یہ اس زمانے کی نظم ہے. ہر ایک اجنبی سے پوچھیں جو پتہ تھا اپنے گھر کا. یار اب اس کی ڈیپتھ بھی دیکھو کہ اپنے گھر کا پتہ کہہ رہے ہیں کہ اجنبی سے پوچھیں کہ کون سا راستہ میرے لیے نکلے گا, کیسے میں کبھی اپنے گھر جاؤں گا. سر کوے ناشنایاں ہمیں دن سے رات کرنا. ناشنایاں کسے کہتے ہیں؟ اسٹرینجر, ان نون. تو سر کوے ناشنایاں کہ ان نون گلیوں کے کارنرز میں ہمیں دن سے رات کرنا, کبھی اس سے بات کرنا کبھی اس سے بات کرنا, کہ کچھ پتہ نہیں کہ کرنا کیا ہے, ایسے ہی وقت گزارا ہوں. کبھی کسی سے بات کرنے کی کوشش کی, کبھی کسی سے بات کرنے کی کوشش کی. تمہیں کیا کہوں کہ کیا ہے شب غم بری بلا ہے. تو اب شب رات کو کہتے ہیں, شب غم غم کی رات. اور یہاں پہ ان کا مطلب وہ پورا ایگزائل ہے, ان کے لیے تو وہ پوری کی پوری غم کی رات. بالکل بالکل. جیسے وہ ایک عاشق پہ دوری کی رات ہوتی ہے جو ایک تو لمبی بھی بہت ہوتی ہے اور دوسری تکلیف دہ بھی بہت ہوتی ہے. اور آپ کو معلوم بھی نہیں ہوتا کہ وہ ختم کب ہوگی. خاص طور پہ ان کی سچویشن میں انہیں یہ نہیں پتا تھا کہ یہ رات کہاں تک چلے گی. تمہیں کیا کہوں کہ کیا ہے شب غم بری بلا ہے. ہمیں یہ بھی تھا غنیمت جو کوئی شمار ہوتا. غنیمت کا مطلب یہ بھی بہت ہوتا اگر ہم گن بھی سکتے, ہمیں پتہ ہوتا کہ بھائی 1 سال کی بات ہے, 2 سال کی بات ہے, 5 سال کی بات ہے, الٹیمیٹلی تم اپنے ملک واپس جا سکو گے. تو ہمیں یہ بھی تھا غنیمت جو کوئی شمار ہوتا. ہمیں کیا برا تھا مرنا اگر ایک بار ہوتا. تو شب غم میں اس دکھ کی شب میں وہ کہہ رہے ہیں کہ میں تو ہر لمحے میں ہر سیکنڈ میں نئے سرے سے مرتا ہوں. ایک دفعہ مرتا تو کوئی بات نہیں تھی, میں تو روز مر رہا ہوں. جب آپ دیکھتے ہیں کہ یہ ایک جینون آدمی واقعی دیس نکالا جسے ملا ہوا ہے, واقعی جس کو اپنے دیس سے, اپنے وطن سے پیار بھی بہت زیادہ ہے, وہاں کی تکلیف کا احساس بھی بہت زیادہ ہے, اپنی انسرٹنٹی جو ہے کہ اب میرا کیا ہونا ہے وہ بھی وہاں موجود ہے. جب آپ اس بیک گراؤنڈ میں اس کو پڑھتے ہیں تو پھر اس کی ڈیپتھ پتہ چلتی ہے. کیا ان کے ذہن میں
اس شام جس شام انہوں نے بیٹھ کے یہ لکھی ہوگی ان کے دل میں کیا جذبات ہوں گے. اور مسعود اس نظم کو پڑھنے کے بعد، بلکہ فیض کی جلاوطنی کی شاعری پڑھنے کے بعد مجھے یہ ایک سوال اٹھتا ہے کہ وطن میں آپ تنگ ہیں، جیل میں ہیں، زیر عتاب ہیں، اور جب آپ جلاوطنی میں ہیں تو پوری دنیا آپ کو ایکنالج کر رہی ہے، انعام سے نواز رہی ہے، پوری دنیا آپ کو جانتی ہے، آپ کی زندگی آسان ہے، لیکن اس کے باوجود آپ میں اتنا کرب ہے اور اتنی اداسی ہے، اور وطن سے دوری کا احساس اس قدر جان لیوا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ہمیں کیا برا تھا مرنا اگر ایک بار ہوتا. تو یہ وطن کی محبت جو ہے یہ کیا چیز ہے؟ میں ہمیشہ یہ سوچتا ہوں. تو مجھے ایسے لگا کہ ہم ملک اور وطن کو کہیں سمجھ نہیں پائے. ملک جو ہے وہ ایک سوشل کانٹریکٹ ہے کہ کچھ اسٹیٹ نے آپ کے ساتھ وعدے کیے ہیں، کچھ آپ نے اسٹیٹ کے ساتھ وعدے کیے ہیں. اگر دونوں اپنے وعدے نبھا رہے ہیں ٹو دا لارجر ایکسٹینٹ تو دونوں خوش ہیں. جیسے آپ لوگ امریکہ میں ہیں تو میجورٹی یہاں کے لوگ خوشحال ہیں کیونکہ اسٹیٹ اپنے وعدے نبھا رہی ہے اور آپ لوگ اپنے وعدے نبھا رہے ہیں. لیکن یہ وطن نہیں ہے آپ کا، یہ ملک ہے. اس کے ساتھ محبت، اس کے ساتھ سنسیریٹی بہت ضروری ہے، اس سے انس بھی پیدا ہوتا ہے. لیکن وطن وہ چیز ہے جو آپ کی روٹس ہیں، وہ آپ کے ساتھ وعدہ نبھائے یا نہ نبھائے آپ کو اس سے محبت، عشق رہتا ہے. وہ عشق لا حاصل ہے. وہ وطن آپ کو کچھ دے یا نہ دے، آپ کو ون سائیڈڈ لو اس سے ہمیشہ رہتا ہے. بالکل یہ اور وطن کسی نے، میں نے کہیں پڑھا تھا کہ وطن اس کو کہتے ہیں جہاں آپ کے پیارے دفن ہو. وہ آپ کی روٹس ہیں. ملک آپ کا کہیں بھی ہو سکتا ہے، ملک سے آپ کو پیار بھی ہوتا ہے، لیکن جو وطن کے ساتھ آپ کی بانڈیج ہوتی ہے، جو آپ کی روٹس ہوتی ہیں، وہ جب آپ وطن سے دور ہوتے ہیں یا وطن جا نہیں سکتے تو وہ اس حد تک جان لیوا ایکسپیرینس ہوتا ہے، اور کسی بھی سینسٹیو آدمی کے لیے تو بہت زیادہ کرناک ہوتا ہے. ہمارے ہاں اب جب جو ٹرمز یوز ہوتی ہیں دھرتی ماں، بالکل وہ دھرتی ماں از یور وطن، وہ وطن ہے جہاں پہ آپ نے آنکھ کھولی، جہاں کی اسمیل، جہاں کی ٹیسٹ، جہاں کی بولیاں، جنہوں نے آپ کو پال پوس کے بڑا کیا، جن گلیوں کے، جن درختوں کے، جن چوراہوں کے آپ نے اتنے سارے راز آپ کے ان کے پاس ہیں. تو وہ ہے نا وطن، تو وہ ہے. یہ شاعری پڑھ کے مجھے پہلی دفعہ احساس ہوا اپنے آباء و اجداد کا، وہ لوگ جو ہندوستان چھوڑ کے پاکستان آئے اور وہ لوگ جو پاکستان چھوڑ کے ہندوستان گئے 1947 کے بعد. تو ان کی ہجرت کا کرب اب محسوس ہوتا ہے. ہم نے تو وہ ایکسپیرینس نہیں کیا، لیکن جن لوگوں نے ہجرت کی تھی، جو ڈسپلیس ہوئے تھے، اور وہ اتنے ہی پاکستانی یا اتنے ہی محب وطن ہندوستانی ہیں، لیکن انہیں وطن کی جو تڑپ ہے وہ ان کے ہاں ہمیشہ رہتی ہے. میری جو نانی تھی وہ دیس کہتی تھی. 47 میں انڈیا سے پاکستان وہ آئے تھے، تو دیس کا ورڈ یوز کرتی تھی اپنے گھر کے لیے، انڈیا کے گھر کے لیے، کہ دیس میں ایسے تھا، دیس میں ایسے تھا، دیس میں ایسے تھا. وہ جو آپ نے بات کی نا کہ ٹھیک ہے آپ سٹیزن شپ تو کہیں کی بھی لے سکتے ہیں اور وہاں کا کانٹریکٹ بھی نبھا سکتے ہیں، بھئی ہم آپ کے ٹیکس دے دیں گے اور آپ کو مانیں گے، اور کچھ حد تک آپ اس میں انویسٹ بھی ہو جاتے ہیں جہاں پہ آپ کے بچے پیدا ہوئے ہیں. لیکن جو دل ہوتا ہے جہاں پہ آ کے آپ کو وہ سکون ملتا ہے جو ماں کی گود میں آ کے ملتا ہے، وہ پرانی وطن، وہ دیش.